نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم۔ پارہ نمبر 10 سورہ انفال، آیات نمبر 42، 43 اور 44، رکوع نمبر 5۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم تھے قریب والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو تم میعاد کے بارے میں اختلاف کر لیتے۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے جو ہو جانے والا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ مرے جن کو مرنا ہے حجت قائم ہونے کے بعد، ویحیی من حی عن بینۃ، اور تاکہ جیے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے دکھلائے تم کو وہ کافر تیرے خواب میں توڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہارے آنکھوں میں توڑی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو توڑا دکھلایا ان کے آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ ڈالے اللہ تعالی ایک کام جو مقرر ہو چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جو حقانیت کی ثبوت تھی، احقاق والاحقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل کا مظاہرہ تھا، اور اسی اساس پر قرآن کریم نے ان کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی کامیابی، کامرانی، فتح کے امکانات نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کے شکست کا کوئی احتمال بھی جنگی اصول کے مطابق نظر نہیں آتا تھا، مگر غیب الہی کی مدد اور نصرت سے اللہ تعالی نے وہ کایا پلٹ دیا، اور اس حوالے سے قرآن کریم نے پورا نقشہ
یوں بیان کیا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. عدوہ کا معنی ہے ایک جانب، اور لفظ دنیا ادنا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے قریب تر. آخرت کے مقابلے میں دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم آخرت کی بنسبت انسان کے قریب تر ہے. لفظ قصویٰ اقصی سے مشتق ہے اور اقصی کا معنی ہے بعید تر. قرآن کریم نے محاذ جنگ غزوہ بدر کا نقشہ کچھ یوں بتلایا کہ مسلمان عروہ دنیا کے پاس تھے، کفار عروہ قصویٰ کے پاس. مسلمانوں کا مرکز و مقام وہ تھا جو میدان بدر کے کنارہ پر مدینہ منورہ کے قریب تھا، اور کفار مکہ کا لشکر میدان کے دوسرے کنارے پر تھا جو مدینہ منورہ سے تو دور. لیکن ابو سفیان کے تجارت قافلہ جو غزوہ بدر، جس کے وجہ سے یہ غزوہ بدر کا جنگ کڑا ہوا اور جس کے وجہ سے یہ معرکہ حق و باطل سامنے آیا، وہ ابو سفیان کا قافلہ کفار مکہ کے لشکر کے قریب اور مسلمانوں کے دست قدرت سے دور 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس جنگی نقشے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع بے محل جگہ پر ٹھہرے تھے جہاں دشمن پر قابو پانے کا بلکہ جان بچانے کا بھی کوئی ظاہری امکان نہیں تھا، کیونکہ میدان بدر کے وہ جانب جو مدینہ منورہ کے قریب تر تھا ایک ریتلی زمین تھی جس میں چلنا بھی مشکل تھا، پھر پانی کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار کہ جو لشکر تھا جس جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف ستھری زمین تھی اور پانی بھی وہاں قریب تر تھی. میدان بدر کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے. کسی کی طاقت یا کمزوری ایک دوسرے سے مخفی نہیں تھی، اور نے یہ بتلایا کہ کفار مکہ کو کسی طور پر بھی وہ بھی مسلمانوں کے قبضے قدرت سے، مسلمانوں کے ضد سے وہ نکل چکا تھا. اب وہ قافلہ جو تجارت قافلہ تھا وہ قافلہ بھی کفار مکہ کی مسلح لشکر کی مدد کر سکتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس کمک ملنے کا کوئی احتمال نہیں تھا. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مسلمانوں کے سواریوں کی تعداد بھی ناکافی تھی، اسلحہ بھی کم تھا، جبکہ کفار ہر قسم کی جنگی وسائل سے مالا مال تھے. اور ظاہر ہے کہ مسلمان ظاہری طور پر غزوہ بدر کے لیے کوئی جنگی تیاری کے اساس پر حاضر نہیں ہوئے تھے. مسلمان جنگی مقصد کے لیے مقام بدر میں نہیں گئے تھے، بلکہ اچانک 1000 کفار مکہ کے نوجوانوں کا ایک لشکر سے مقابلہ پڑ گیا. اور قرآن کریم نے یہ بتلایا
کہ لوگوں کے نظر میں اگرچہ واقعہ بدر ایک حادثہ تھا، ایک اتفاقی حادثہ تھا اور بلا ارادہ پیش آیا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی حادثاتی غیر اختیاری واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں تمام تر واقعات کا ایک مضبوط مستحکم نظام اور کڑیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز بے ربط اور بے موقع نہیں ہوتا، اور واقعات کی حکمتیں مستور اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ عمومی طور پر عام جنگوں کی طرح اس جنگ کے تمام پہلو پر، زوایا پر، زاویوں پر، عوامل پر غور کیا جائے تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ بالکل نہ ہو، بلکہ اس میں اختلاف پڑنا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی قلت اور ضعف کی بنیاد پر یہ اقدام کی ہمت نہ کرتے، اور کفار پر مسلمانوں کا رعب ہونے کے اساس پر کثرت قوت کے باوجود مقابلے پر نہ اتر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے ایسے حالات پیدا کی کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ مکہ والوں کو تو ابو سفیان کے قافلہ کے گھبرائی ہوئی فریاد نے ایک ایسی ہولناک صورتحال کا سامنا کیا، اور ایک ایسی ہولناک صورتحال سامنے پیش آئی کہ کفار مکہ کو بھی سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور مسلمانوں کے لشکر بھی کوئی جنگی لشکر نہیں تھی، اور یہ سمجھتے تھے مسلمان کہ مقابلے کا لشکر کوئی جنگی لشکر تو ہے نہیں، بلکہ ایک عمومی تجارتی کمزور قافلہ ہے، لیکن میرے رب کو یہ منظور تھا کہ دونوں کے مابین باقاعدہ طور پر جنگ ہو، احقاق ما هو الحق ہو، ابطال ما هو الباطل ہو، ولیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لیے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا اس کے تکمیل کر کے دکھلانا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت پہاڑ سے بھی ٹکرایا جاتا تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو جاتا۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یعنی واقعہ بدر میں اسلام کی کل حقانیت کو کھول دیا، اور ظاہر ہے کہ ادھر کفر سے مراد ہلاکت سے مراد کفر ہے، اور حیات سے مراد اسلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا احتمال اور عذر ختم ہو گیا۔ اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتے آنکھ کو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی اختیار کرتا ہے۔ بہرحال ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا۔ آیت نمبر 43-44 میں دونوں آیتوں میں ایک خاص کرشمہ قدرت کا ذکر ہے، اور کرشمہ قدرت یہ تھا کہ اللہ تعالی نے کفار کے لشکر کو
مسلمانوں سے اگرچہ وہ 3 گنا زیادہ لشکر تھی، مسلمان 313 ہے، کفار 1000 ہے، مگر اللہ نے محض اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کے تعداد بہت کم کر کے دکھلایا، تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف نہ ہو۔ اور یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، اور دوسرے مرتبہ عین میدان جنگ میں۔ خواب کا واقعہ آیات نمبر 43 میں اور بیداری کا واقعہ آیات نمبر 44 میں ذکر ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کے نظر میں کم کر کے دکھلایا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے تعداد تو اس سے بھی زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کے خوراک 1 اونٹ ہو۔ ابو جہل کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے نظر میں کفار لشکر کے تعداد بھی 100 کے قریب لگ بھگ تھی۔ یقضی اللہ امرا کان مفعولا، یعنی یہ کرشمہ قدرت آنکھوں کے مشاہدات پر تصرف اسی لیے ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کرنا ہے، اللہ جو کچھ کرنا چاہے وہ پورا ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو قلت بے سر و سامانی کے عالم میں فتح مبین دے کر اسلام کے حقانیت اور تائید غیبی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ کام کر کے دکھلایا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی آخر کار سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، قلت کو کثرت پر، قوت کو ضعف پر غلبہ دے کر، کم کو زیادہ کرے، زیادہ کو کم کرے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اور یہ سب اللہ کی مرضی کے موافق چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتح، مدد، نصرت اور غیبی الہی کی طرف سے ہمیں اپنے خزانوں پر، غیبی خزانوں پر اور حکمت اور بصیرتوں پر مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔